پاکستان کے بہت سے لوگ اب بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کی ابتدا میں 4 دن تک ایک تحریک چلی تھی جس نے وفاق کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تحریک آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے چلائی گئی۔ تحریک کے رہنما کوئی سردار، جاگیردار اور امیر کبیر نہیں تھے۔ تاجر، وکلاء، اساتذہ، طلباء، مزدور، موچی، مستری، نرسز، کلرک، ڈاکٹرز، ریڑھی والے، چائے والے، ہر وہ شہری جو خود کو کشمیری سمجھتا تھا وہ اس تحریک کا حصہ تھا۔ یہ تحریک کشمیر کی سیاسی اشرافیہ کے خلاف تھی۔ ایلیٹ کا یہ عالم تھا کہ اسے گھر کے اندر موجود کشمیری ملازمین سے بھی یہ خوف تھا کہ کہیں وہ ان پر کسی وقت جھپٹ ہی نہ پڑیں۔ ایک پرامن عوامی تحریک جسے پرتشدد بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے۔ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 10 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کشمیر کے گھر گھر اور گلی گلی سے لوگ نکلے۔ کوہالہ پل پہنچنے کی کال تھی۔ پل کی طرف جانے والی سڑکیں گاڑیوں سے کھچا کھچ بھری تھیں۔ ایک بے مثال تحریک جس نے پاکستان کے لوگوں کو انسپائر کرنا تھا، لیکن اس کی کوریج پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 4 دن پورے کشمیر میں فون نیٹ ورک اور انٹرنیٹ بند رہا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا پاکستان کے لوگ مکمل طور پر اس سے بے خبر تھے، لیکن تحریک میں شامل لوگ ان پابندیوں سے بے پرواہ اپنے سفر کی طرف گامزن تھے۔ پاکستان میں بیٹھے تنخواہ داروں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عوامی تحریک میں شامل لوگوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف غداری کے لقب دینا شروع کیے۔ قافلوں میں شامل لوگوں کو انڈیا کا طرفدار کہا۔ اس تحریک پر ایک طے شدہ منصوبے کے تحت الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ ہجوم میں موجود لوگ نکل جائیں اور یہ تحریک کمزور پڑ جائے۔ جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو اسلام آباد نے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ مذاکرات کرنے والے سیاسی اور جن سے مذاکرات ہو رہے تھے وہ غیر سیاسی تھے۔ بہت کچھ منوانے میں کامیاب ہوئے اور کچھ ایسے مطالبات بھی منوائے جو کشمیری عوام کے حق میں نہ تھے، لیکن صورتحال ہمیشہ آئیڈیل نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن سب سے بڑے 2 مطالبے تھے: کشمیر اسمبلی میں مہاجر سیٹوں اور وزراء اور بیوروکریسی کی مراعات کا خاتمہ۔ کشمیر اسمبلی میں مہاجر سیٹوں کو اسلام آباد نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ 50,000 ووٹ لینے والے رکن کے ساتھ بیٹھا پاکستان سے مہاجر سیٹ پر 300 سے 400 ووٹ لینے والا ممبر کاٹن کے کڑک کپڑے پہنے مونچھوں کو تاؤ دیتا نظر آتا ہے۔ اسے جب اسلام آباد سے حکم آتا ہے تو وہ حکومتیں بنانے اور گرانے کا کام کرتا ہے، اہم وزارتیں لیتا ہے، 4 لیکسز رکھتا ہے۔ بیگم کے لیے الگ تو کتوں کے لیے الگ ملازم ہوتے ہیں۔ ان کا کشمیر اور اس کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن عیاشی کشمیریوں کے خزانے سے ہی کرتا ہے۔ نتیجے میں یہ غصہ بڑھتے بڑھتے ایک لاوے کی شکل میں تبدیل ہوا اور پھر ستمبر کے آخر میں پھٹ گیا۔ مراعات کے خاتمے کا وعدہ ہوا، مہاجر سیٹ والے وزراء سے وزارتیں واپس ہوئیں، نشستوں کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا۔ اس عوامی تحریک میں پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کوئی جماعت اپنی عوام کے ساتھ نہیں تھی۔ سیاسی جماعتوں کی سیاست سے اور میڈیا کی صحافت سے لا تعلقی نے کشمیر ہو یا پاکستان ہر جگہ سے ان کو ختم کر دیا ہے۔ اس عوامی تحریک میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس لیے چھپایا گیا کہ کہیں پاکستان کے اندر موجود لوگوں کا غصہ کسی اور تحریک میں تبدیل نہ ہو جائے، جیسے حال ہی میں نیپال میں ہونے والی جین زی تحریک کو پاکستان میں نہیں دکھایا گیا۔ رواں سال سندھ کی تاریخ کی سب سے بڑی کینال مخالف جدوجہد نے نیم نتائج دیے۔ اس تحریک سے جڑی ہر خبر کو پاکستان کا اردو میڈیا 5ویں یا 6 نمبر پر رکھتا تھا۔ اس تحریک میں عوام کی سیاسی وابستگی کے بغیر شرکت نے بڑی سیاسی پارٹیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس سے لا تعلق رہیں تو فارغ ہو جائیں گی۔ بالآخر پیپلز پارٹی نے حکومتی سطح پر کینال مخالف تحریک میں خود کو شامل کیا اور مظاہرے کیے
کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ عوام کی رائے کے برعکس کبھی بھی نہیں چلا جا سکتا۔ سندھ کا اپنا ایک متحرک اور وسیع میڈیا ہونے کے باعث اسے اردو چینلز کی محتاجی نہیں تھی، لیکن کشمیری اس سے محروم رہے۔ چونکہ ان کا اپنا میڈیا ہے، لیکن سڑکیں بند، نیٹ بند اور فون بند ہوں تو کیا چھپے گا، کیا آن ایئر ہوگا؟ اور اگر فرض کر لیں کہ مواصلات کے ذرائع کھلے بھی ہوتے تو بھی اسلام آباد کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا؟ اس کے باوجود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک نے نتائج دیے اور حقیقی حکمرانوں کو بتایا کہ اپنے رویے تبدیل کرو، کیونکہ اب یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے۔ پاکستان میں عوامی تحریکوں اور عوامی تحریکوں کی شکل میں اسپانسرڈ تحریکوں کا جائزہ لینے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کس تحریک کو ٹی وی اسکرین پر کتنا دکھایا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں لوگ احتجاج کرنے اور دھرنے دینے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ کچھ دھرنے حکومتوں کو بلیک میل کرنے یا انہیں کمزور کرنے کے لیے بھی لگوائے جاتے رہے۔ اسلام آباد نے ایسے دھرنے بھی دیکھے جن میں دھرنے کے لیڈر اپنی تقریر کا آغاز کرتے تو لائیو نشریات شروع ہو جاتی۔ ناشتے میں حلوہ پوری، پراٹھے اور چھولوں کے ذائقے بتائے جاتے تھے تاکہ غریب لوگ دوسری صبح یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے مارچ اور دھرنے میں شامل ہو جائیں۔ دن کو بریانی، رات کو پائے، پودینے کی چائے، ایک ایونٹ کور ہوتا ہے، فقریہ پیسے بانٹے جاتے ہیں اور معاہدوں پر دستخطوں کی کاپیاں اب بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس ملک کے لوگ جنہیں ایک زمانے میں ٹی وی دیکھنے کی عادت تھی، صبح و شام یہی مناظر دیکھتے، لیڈروں کی تقاریر ان کی ذہن سازی کرتی، وہ اس رائے پر یقین کر لیتے کہ وزیر اعظم سے بڑا کوئی چور اور نہیں ہوتا۔ یہ اسپانسرڈ عوامی تحریکیں ہوتی تھیں، لیکن کچھ احتجاج اور دھرنے ایسے ہوتے جن کی ملک کی عوام کو پھنک تک پڑنے نہیں دی جاتی۔ ان کا کھانا راستے سے ہی ضبط کر لیا جاتا، بستر یا تو اٹھائے یا بھگو دیے جاتے، جن گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ آتے وہ تھانوں میں بند کر دی جاتی۔ جسٹس چودھری والی تحریک آپ کو یاد ہوگی، جب پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن ریاست کو ماں بنانے کا خواب لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے، لیکن انہیں بھی بعد میں پتہ چلا کہ اس تحریک کی کوئی اور ہی ماں تھی۔ ان دنوں بھی ٹی وی اسکرینز کے ہیرو افتخار محمد چودھری تھے اور بینیفیشری جنرل کیانی۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے لے کر منظور پشتین تک، ماما قدیر سے لے کر 2 ماہ سے زیادہ اسلام آباد میں حالیہ بلوچ خواتین کا احتجاج میڈیا کی خبر نہیں بنا۔ سندھ ہو یا بلوچستان، پختونخوا ہو یا کشمیر، وہ عوامی مطالبات جن پر بات کرنے سے اشرافیہ کے ناراض ہونے کا خوف ہو، سیاسی جماعتیں اور میڈیا خود کو لا تعلق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے عرصے سے والیہ نے پاکستان کی یہ خواہش اور ایجنڈا رہا کہ وہ سیاست اور صحافت کو کیسے عوام اور عوامی مسائل سے لا تعلق کریں۔ انہیں زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارنے پڑے۔ ان کی کامیابی میں سیاست اور صحافت نے اہم کردار ادا کیا۔ والیہ نے پاکستان نے صرف ایک ہی کام کیا، سیاسی جماعتوں اور میڈیا اداروں کی ڈرائیونگ سیٹ پر لیڈرز کو ہٹا کر سیٹ کو بٹھا دیا۔ لیکن عوام ہمیشہ دریا کی مانند ہوتی ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، جیسے کشمیر میں ہوا، اور راستے میں آنے والے ہمیشہ بہہ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔